ناظرین صبح خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں صبح کی اہم خبریں اور رپورٹ۔ رنگ پور کے مضافاتی علاقے کہچی والا مقصود پور پیر دیبینی چک نمبر 5 جوانہ بنگلہ کو سیلابی پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیلابی پانی سے 1100 مکانات زیر آب آ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کے لیے کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی۔ تاہم دنیا نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی سول ڈیفنس کی طرف سے ایک کشتی بھیج دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی محترمہ سمیرہ ملک نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی ہر طرح سے امداد کی جائے گی۔ سرگودا میں اپنے حلقہ انتخاب کے سیلاب اور بارشی پانی سے متاثرہ دیہاتوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں تباہی آئی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے حلقہ کے عوام کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب سے استدعا کی ہے کہ وہ میرے حلقہ کے متاثرہ عوام کی بحالی اور انہیں ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کے نقصان کے ازالے کے لیے فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کی خواتین سے بھی ملاقات کی۔ گوجرانوالہ میں سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان آرمی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 6 امدادی ٹرک روانہ کر دیے گئے ہیں۔ کمانڈر لاجسٹک 30 کور بریگیڈیئر محمد اقبال طاہر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان آرمی ماضی کی طرح مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک متاثرین اپنے گھروں کو نہیں لوٹ جاتے اس وقت تک امدادی اشیاء کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ داؤد خیل میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے کیمپ میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے پولیس کانسٹیبل کی کیمپ کے مکینوں نے پٹائی کر دی۔ ڈی پی او میاں والی نے کانسٹیبل کی گرفتاری اور مقدمہ کے اندراج کا حکم دے دیا۔ پولیس کانسٹیبل احمد خان نے داؤد خیل ریلیف کیمپ میں ایک نوجوان لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی جس کا کیمپ کے مکینوں کو علم ہو گیا اور انہوں نے کانسٹیبل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لڑکی کے والدین نے معاملے کی پیروی سے انکار کر دیا ہے۔ ڈی پی او میاں والی رانا عبدالجبار نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ راجن پور کے سرکاری اسکولوں میں قائم سرکاری فلڈ ریلیف کیمپوں میں ناقص کھانے کی فراہمی سے سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ چوک درہ مچھی والا میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 تا 5 اور گرلز پرائمری اسکول کوٹلہ راجن پور میں قائم کیے گئے 6 فلڈ میں سیلاب متاثرین کو انتظامیہ کی جانب سے ناقص اور بدبودار چاول فراہم کیے گئے جس کے کھانے سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ متاثرین نے واقعے کے بعد شدید احتجاج کیا۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہی نے ہزاروں ہستے بستے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سیلاب کی بے رحم موجوں نے لاکھوں افراد سے ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چھین کر دربدر کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ضلع راجن پور کے علاقے روجان میں سیلاب نے نہ صرف 8 بچوں کی ماں عذرا سے سر کی چھت چھین لی ہے بلکہ گھر میں موجود اناج بھی سیلابی پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ عذرا حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھر کو دیکھتی رہتی ہے۔ بچے لے کے بہ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں رہا۔ ہم نے سوچا تھا اپنے بچوں کے مستقبل بنائیں گے، آگے ان کے سوچیں گے، کچھ بھی نہیں بچا ہمارا۔ عذرا کی سب سے بڑی بیٹی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچی سڑک پر عارضی چھت بنا رہی ہے اور سب سے مدد مانگ رہی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ اس نے اپنا گھر خود مٹی سے بنایا تھا اور اب اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میرا امی ابو غریب ہے، ہم غریب ہیں، ہمارا گھر تباہ ہو گیا ہے، سیلاب میں ہم ڈوبے ہوئے۔ یہ صرف ایک عذرا کی کہانی نہیں بلکہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہر گھر کی ایک ہی داستان ہے جہاں اب مایوسی اور پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ عذرا ایک ایسی ماں ہے جس کے بچے سیلاب کی وجہ سے کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور آگے آ کے ان کی مدد کرے۔ کیمرہ مین فرید احمد کے ساتھ شازیہ اکرم، دنیا نیوز، رجحان۔ وفاقی وزیر قانون بابر امان نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے بجٹ کے 480 ارب اور این ایف سی ایوارڈ کے 95 ارب روپے کہاں خرچ کیے ہیں جو وہ وفاقی حکومت سے امداد مانگ رہے ہیں۔ جنگ میں ہیڈ کے قریب سیلاب سے متاثرین میں ادویات، آٹا اور دیگر امدادی سامان تقسیم کرنے سے قبل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کبھی بھی میڈیا اور عدلیہ پر حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حاکم لاہور جنگ سے گزرے تو 18 ہزاری چوک پر کئی متاثرین سیلاب موجود تھے مگر تخت لاہور کے مالک نے رکنا تو کیا ان کا حال بھی پوچھنا گوارا نہ کیا۔ ہفتہ وار ایک روزہ بندش کی پالیسی کے تحت صبح 6 بجے سے لاہور، گجرانوالہ اور ملتان کے ریجنز میں سی این جی اسٹیشنز بند ہیں۔
سوئی ناردرن گیس حکام کے مطابق پنجاب میں ایک ہی روز CNG اسٹیشن بند کرنے کے بجائے الگ الگ دنوں میں مرحلہ وار بندش کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق منگل صبح 6 بجے سے لاہور، گجرانوالہ اور ملتان کے علاقوں میں گیس کی فراہمی بند رہے گی، جو کہ بدھ کی صبح 6 بجے بحال کی جائے گی، جبکہ بدھ کی صبح سے فیصل آباد اور قریبی علاقوں میں ایک روز کے لیے CNG بند رہے گی، جو کہ جمعرات کو بحال کی جائے گی، جس کے بعد ہفتے کے روز اسلام آباد سمیت اٹک سے جہلم اور باولپور اور رحیم یار خان کے علاقوں میں CNG اسٹیشنز اتوار کی صبح 6 بجے تک بند رہیں گے۔ گجرخان میں مجذوب قلندر سائیں غلام حسین کی نماز جنازہ قلیام امان میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین پیر سید نظام الدین جامی کلانی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں زائرین اور مریدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مجذوب قلندر سائیں غلام حسین 40 سالہ چلا کشی کے بعد منظر عام پر آئے تھے۔ سائیں غلام حسین پاک آرمی آرٹلری توپ خانہ میں ملازم تھے۔ 1980 میں دنیا داری سے الگ ہو کر ایک کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے اور 40 برس تک اسی جگہ قیام کیا۔ اس دوران سیرت نبوی اور حقوق اللہ پر تدریس کا سلسلہ صبح و شام چلتا رہا اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہے۔ سکھیگی میں سانحہ داتا دربار کے شہداء کے چہلم کے سلسلہ میں ریلی نکالی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ داتا دربار بم دھماکوں کے ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، جو حکمرانوں کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزموں کو گرفتار نہ کیا گیا تو لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ نازیہ بی بی کو دوسری شادی کرنے پر اس کے سابق شوہر ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر فیض محمد اور اس کے ساتھیوں نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا، جبکہ بااثر ملزمان کے ساتھ تھانہ کڑانا پولیس نے ساز باز کر لی ہے۔ نازیہ کے ورثاء اور اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ نازیہ قتل کیس کے واقعے کی تفتیش کسی دیانتدار آفیسر سے کروائی جائے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق گوجرخان میں باقاعدہ سستا رمضان بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ رمضان بازار میں عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خوردونوش مہیا کی جا رہی ہیں۔ معذور افراد اور خواتین کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی نفری کے علاوہ صفائی کے لیے TMA کے ورکرز بھی موجود ہیں۔ DDOR چودھری سیف انور نے سستا رمضان بازار کا دورہ کیا اور چیزوں کے معیار کا جائزہ لیا۔ 17 سالہ کوثر پچھلے 3 سال سے ڈیفنس لاہور میں خرم مسعود نامی شخص کے گھر ملازمت کر رہی تھی۔ کوثر کے اہل خانہ کے مطابق اتوار کی دوپہر 2 بجے کے قریب جھگڑا ہونے کی وجہ سے مالکان نے اس پر تشدد کیا اور اسے زبردستی گندم محفوظ کرنے کی گولیاں کھلا دی اور کوثر کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس کے اہل خانہ کو اطلاع دی گئی، جبکہ نعیم مسعود کا کہنا ہے کہ کوثر کسی لڑکے سے چوری چھپے فون پر بات کرتی تھی اور جب یہ شکایت اس کے گھر والوں کو کی گئی تو وہ دوپہر 2 بجے سے بٹا چوک اپنے گھر لے گئے اور خود ہی سے قتل کر دیا اور وہ اس واقعے سے قطعاً لا تعلق ہیں۔ اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے شارع قراقرم کی مسلسل بندش کے بعد پورے علاقے میں غذائی اشیاء سمیت دیگر ضروریات زندگی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔